رونق افروز سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ و قراء، شعراء، نعت خواں، نقیب جلسہ، بانی جلسہ، معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ واغواسہ وعلماء ملتہ ارباب الفضل والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسراء کے دولہا، نوشہ بزم جنت، تتمہ دور زماں، ماہ خوباں، معصوم آمنہ، سیاہ لامکاں، چارہ ساز دردمنداں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کسی کو جانا ہے، کسی اور کو جانا ہے تو وہ بھی اٹھے اور چلا جائے۔ ہاں جاؤ جاؤ، تم تقریر وقریر سننے نہیں آئے ہو، اور اٹھو جاؤ جس کو جانا ہو یہاں سے۔ ارے معلوم ہے کہ ضیاء یزدانی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں بھی تو اچھے سے نہیں سنا ہے، بڑی محنت سے پڑھ رہے تھے، خاموشی چھائی رہی آپ پر۔ اب وہ بیچارے بیٹھے ہیں، ابھی میرے بعد پھر انہیں پڑھنا ہے، تو اب آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ جب باتیں کام کی ہونے والی ہوتی ہیں تو آپ بھاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس طرح بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ مولانا لوگ تمہارے گھر میں جا کر کے بتائیں، جب تمہیں ان کی بات ہی نہیں سننی ہے، تقریر شروع نہیں ہوئی کہ اٹھ کے چل دیے، آئے کیوں تھے یہاں؟ افراتفری کا ماحول پیدا کرنا ہے تو اس لیے جسے جانا ہو وہ ابھی اٹھے اور جائے یہاں سے، اور جسے سننا ہو وہ پوری تقریر بیٹھا رہے۔ ہاں، پوری تقریر بیٹھا رہے۔ یہ سادات کرام کی موجودگی ہے، اب میں شعر ہو گیا۔ جب سرکاروں کا سایہ ہو تو کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے، کیوں؟ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو صاحب پہلی بات تو یہ کہ جس کو جانا ہو وہ جائے اور جس کو بیٹھنا ہو وہ بیٹھے۔
اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ جانے والوں میں سے نہیں ہیں، اب آپ بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے صرف بیٹھے بھی رہیں گے یا ہمارے لیے آپ 1 منٹ کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے اور سمٹ کر کے آگے آ جائیے، کوئی جگہ کہیں باقی نہ رہے، سمٹ کے آگے آ جاؤ۔ وہ گیٹ پر کھڑے جو چوکیداری کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں، آگے آ جائیے۔ آپ لوگ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، میں نے اسی لیے کھڑا کیا ہے آپ کو، اور جو بیٹھ کر کے تقریر سننا چاہے وہ سمٹ آئے، سمٹ کے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے آپ، ہاں بیٹھ جائیے، بالکل بیٹھ جائیے، الحمدللہ بیٹھیے۔ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، بس آپ بیٹھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک ماحول بنائیے اور جلسہ بیٹھ کر کے سنیے۔ ابھی تک وہ لوگ جو گیٹ پر کھڑے تھے وہ بھی آ کر کے بیٹھ جائیں یا وہ اپنا ادھر ادھر دایاں بایاں راستہ لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواجہ کا کوئی دیوانہ جذبات میں آ کر کہہ دے جاؤ نہیں بیٹھ رہے ہو تو کھڑے ہی رہو گے، ہاں، اور بعد میں بیٹھنا مشکل ہو جائے، اس لیے بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ اب ایک رنگ سا جمع ہے، اب میرے بعد زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر انہیں بھی مزہ آئے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور سمٹ آؤ بھیا، آؤ سمٹ آؤ، تو اب سمٹ آؤ، بس تقریر شروع ہو رہی ہے، سمٹ آؤ اور سنو۔ حسن کھاتا ہے قسم، ایسی ہے صورت ان کی۔ حضرت مولانا عقیل اشرفی صاحب قبلہ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں۔ حضرت نے فون پہ حکم فرمایا کہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ بولنا ہے۔ میں نے کہا لبیک، حکم کی تکمیل کی جائے گی۔ پھر یہاں پہنچا تو کہا مدرسہ ہے، اور مدرسہ آپ جانتے ہیں کیسے چلتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں پہلوؤں کو میں اپنی تقریر میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اس شعر کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ضیاء یزدانی صاحب تشریف فرما ہے، شعر و ادب کی وہ زلفیں سنوارتے ہیں۔ میں اپنا بیان یہاں سے جاری کرتا ہوں، اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ حسن کھاتا ہے قسم، ایسی ہے صورت ان کی۔ یہ شہزادے بیٹھے ہیں، شہزادے جھوسی شریف اور شہزادے نبیر امام الاولیاء۔ مجھے اگر عنوان ہوتا تو میں شہزادوں کی عظمت اور فضیلت پہ آج تقریر کرتا ہوں، حضور امام الاولیاء کی سیرت و سوانح پہ تقریر کرتا، کیونکہ میرا بڑا گہرا تعلق ہے خانقاہوں سے، لیکن وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کا تذکرہ چھیڑوں اور اس کی توضیح کروں۔ بس یوں سمجھ لیجئے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حسن کھاتا ہے قسم، ایسی ہے صورت ان کی، اور تفسیر ہے قرآن کی سیرت ان کی، اور تفسیر ہے قرآن کی سیرت ان کی، اور ان کے گستاخ کہیں اور ٹھکانہ کر لیں، عرش ان کا ہے، زمین ان کی ہے، جنت ان کی۔ واہ واہ، ان کے گستاخ واہ واہ واہ، کہیں اور ٹھکانہ کر لیں، عرش ان کا ہے، زمین ان کی ہے، جنت ان کی۔ بغیر کسی تمہید کے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور ظلم کرنے کے بعد اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے در دولت پہ پہنچ کر نبی پاک کی چوکھٹ پہ پہنچ کر وہ اللہ سے معافی مانگیں، وہ اللہ سے توبہ کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کر دیں، آقائے کائنات ان کے لیے بخشش طلب کر لیں، تو وہ اللہ کو بخشنے والا غفور الرحیم پائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور ظلم کرنے کے بعد مصطفیٰ کے در دولت پر حاضر ہوں اور اللہ سے معافی طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقائے کائنات سفارشی بن جائیں، تو پھر بندے اللہ کو بخشنے والا غفور الرحیم پائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، عظمت مصطفیٰ کی مجھے بات کرنی ہے، مصطفیٰ کے قانون کی مجھے بات کرنی ہے، مصطفیٰ کے مقام کی مجھے بات کرنی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں،
یہ ظلم ہے کیا؟ روشنی کے مقابلے میں جو اندھیرا ہوتا ہے، میں اس ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دن کے مقابلے میں رات کی جو تاریکی ہوتی ہے، میں اس تاریکی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں جو درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں۔ علماء جس کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کے اپنے مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام ہے کہ اسے سر پہ پہنا جائے، جوتے کا مقام ہے کہ اسے پیر پہ پہنا جائے، لیکن اگر کوئی بے وقوف زمانہ ٹوپی کو پیر میں پہن لے، جوتے کو سر پہ اٹھا کے رکھ لے، تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اسی ایک رب کی عبادت جائز ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو پھر اگر اللہ کو چھوڑ کر بے جان پتھروں کی پوجا کی جانے لگے تو یہ ظلم ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبینیں جھکائی جانے لگے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اگر اللہ کو حاجت مند سمجھا جانے لگے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اس لیے اگر کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دے، کوئی تثلیث کا عقیدہ اپنا لے، کوئی حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہے، کوئی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ تین کو ملا کر کے ایک کرے تو پھر یہ ظلم ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پلہ کسی کو تصور کرے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہے یا اللہ کی بیویاں کہے تو پھر یہ ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ قرآن نے دیا ہے۔ اب اگر اس عقیدے کی خلاف ورزی ہونے لگے تو یہ ظلم ہے، اس عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ گڑھا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آقائے کائنات کا مقام و منصب مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اگر مصطفیٰ کی عظمتوں کو گھٹا کر کوئی آقائے کائنات کو اپنے جیسا بڑا بھائی کہنے لگے تو پھر یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی اپنی کتابوں میں لکھے کہ بڑے بھائی کسی تعظیم کرنی چاہیے تو پھر یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کے علم کو، آقائے کائنات کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے دے تو پھر یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کے تصرفات کا انکار کرے تو پھر یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی آقائے کائنات کے اختیارات کا انکار کر دے تو پھر یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی نبی پاک کے علم غیب کا انکار کر دے تو پھر یہ ظلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ظلم کی بہت ساری تشریح کر سکتا ہوں، مگر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر حضرت مولانا عقیل صاحب قبلہ اپنے دم خم پر مدرسہ چلاتے ہیں، حضرت مولانا جمیل صاحب قبلہ 22 سالوں سے اس کی خدمات کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ مولانا عقیل صاحب کے شانہ بشانہ نہ چلیں، آپ مولانا جمیل صاحب کی مخالفت کریں، آپ مدرسے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ مدرسے کا تعاون نہ کریں تو پھر یہ ظلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، روحانیت کا اگر انکار کریں، سادات کے احترام کا انکار کر دیں، اگر خانقاہوں کی برکات اور اس کی روحانیت کا آپ انکار کریں تو پھر یہ ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر لوگ ظلم کریں تو کہاں جائیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں۔ نماز نہ پڑھنا ظلم ہے، روزہ نہ رکھنا ظلم ہے، زکوٰۃ نہ دینا ظلم ہے، حج نہ کرنا ظلم ہے۔ اگر دولت مند ہو تو حج کرو، اگر مال ہے تو زکوٰۃ دو، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے جاؤ، اگر اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے تو روزہ رکھو، اگر اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو نماز پڑھو، بیمار ہو تب بھی نماز پڑھو، سفر میں ہو تب بھی نماز پڑھو، حضر میں ہو تب بھی نماز پڑھو۔ لیکن اگر تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو تم نے ظلم کیا ہے، علماء کی قدر نہیں کی تو تم نے ظلم کیا ہے، مدرسے کا ساتھ نہیں دیا تو تم نے ظلم کیا ہے۔ اور جب ظلم کر بیٹھے ہو تو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر مصطفیٰ کے در دولت پہ آ جائیں، مصطفیٰ کے در دولت پہ آئیں، کیوں؟ گنہگار تو اللہ کے ہیں نا۔ گناہ تو خدا کا ہوا ہے،
नमाज इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। रोजा इबादत है, अल्लाह के लिए रखा जाता है। हज इबादत है, अल्लाह के लिए किया जाता है। तो अगर गुनाह अल्लाह के हुए थे, नाफरमानी अल्लाह की हुई थी, नाशुक्री अल्लाह की हुई थी, तो बुलाना भी अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए था। हुक्म ये होना चाहिए था, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो खाने काबा में आए, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो बैतुल मुक़द्दस में आए, लोग अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो कोहे सेना पे आ जाएं, लोग अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो फला मकाम पे आ जाएं, मगर नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया में अल्लाह के बाद मुस्तफा का दरबार सबसे बड़ा दरबार है, दुनिया में अल्लाह के बाद मुस्तफा का घर सबसे बड़ा घर है, दुनिया में अल्लाह के बाद नबी पाक का दर सबसे बड़ा दर है। इसलिए कि आकाए कायनात का कोई सानी ही नहीं है, आकाए कायनात की कोई मिसाल ही नहीं है। हमने अपने बड़ों से सुना है, फकत अल्लाह ही उनसे बड़ा है। नबी की अजमतों की बात करते हैं, मुस्तफा की अजमतों का बयान करना ये हमारे बस का रोग नहीं है। आकाए कायनात की अजमतों का हक अदा कर देना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, हम आकाए कायनात के मद्दाहों में अपना नाम लिखाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ और तौसीफ की बुनियाद पर कल कयामत के दिन हमें बख्शिश का परवाना मिल जाए। वरना कहाँ हमारी गंदी जबान, कहाँ हमारा ये नातमा जिस्म और कहाँ मुस्तफा का मकाम, कहाँ मुस्तफा की अजमतें। आकाए कायनात की अजमतों का आलम तो ये है, मा इन मदहत मुहम्मदन बि मकालती लाकिन मदहत मकालती बि मुहम्मदिन। मेरी तकरीर इसलिए नहीं होती कि मैं अपनी तकरीर से मोहम्मद की तारीफ करूं, नहीं नहीं, बल्कि मैं अपनी तकरीर में मोहम्मद का नाम इसलिए लेता हूं ताकि मेरी तकरीर तारीफ के लायक हो जाए। मा इन मदहत मुहम्मदन बि मकालती लाकिन मदहत मकालती बि मुहम्मदिन। गालिब बहुत बड़ा शायर है, अदब की हकीकत को जानता है, शेर और शायरी की जुल्फें संवारता है, तगज़्ज़ुल का मकाम उसके यहाँ बड़ा अजीब है। लेकिन जब वो नात लिखने बैठता है, मुस्तफा की तारीफ करना चाहता है, तो बस ये कहकर के कलम तोड़ता है, गालिब सराय ख्वाजा बयस्ता गुज़ाश्तेन का ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गालिब जानता ही नहीं है मुस्तफा की अजमतों को तो नात कैसे लिख दे, मुस्तफा की हकीकत को जब कोई जानता ही नहीं है तो नात कौन लिख सकता है। कहा बस आकाए कायनात की अजमतों का बयान मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अल्लाह जाने कि मुस्तफा का मकाम क्या है और मुस्तफा जाने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कि अल्लाह का मकाम और मर्तबा क्या है। अजीजाने गिरामी वक़ार, अजमत मुस्तफा की बात चली है, मैं जिक्र करता चलूं। हजरत अबुल हसन रिफाई हैं, वो बयान करते हैं कि आलम तसव्वुर में मैंने परवाज करनी शुरू की और मैं उड़ता हुआ परवाज करता हुआ आसमानों के ऊपर पहुंच गया, अर्श की सैर करने लगा। आवाज आई, अबुल हसन कहाँ जा रहे हो? अबुल हसन कहाँ का इरादा है? आलम तसव्वुर में ये परवाज कहाँ जा? हजरत अबुल हसन कहते हैं मैंने जवाब दिया, ऐ परवरदिगार आलम, मेराज की रात में मुस्तफा के कदम अर्श की जिस छाती पर पड़े थे मैं उस छाती का नजारा करना चाहता हूँ, मैं उस अर्श को देखना चाहता हूँ जिस अर्श में मेरे मुस्तफा कदम रख करके आगे बढ़े थे। जवाब आया, इर्जी ला उसूल लका, अबुल हसन लौट जाओ, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। करोड़ों साल प्रवास करोगे तो तुम मुस्तफा के मकाम तक नहीं पहुंच सकते हो, मुस्तफा के कदम नाज तक नहीं पहुंच सकते हो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का अंदाजा लगाना चाहा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जहां बायज़ीद बुस्तामी की इंतहा हो रही थी वहीं से मुस्तफा की अजमतों का बयान शुरू हो रहा था। जहां बायज़ीद बुस्तामी की अक्ल व खिरद थककर हार बैठी थी वहीं मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा हो रही थी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, झूम कर कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह 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 वाह, और रसूलों से आला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और रसूलों से सुभान आला हमारा नबी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये हमारे बस का तो रोग ही नहीं है
کہ ہم مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کر دیں. جناب جبریل حاضر ہیں. یا رسول اللہ مشرق و مغرب دیکھ ڈالے, شمال و جنوب دیکھ ڈالے, مگر آپ سا کوئی نظر نہیں آیا. ترجمانی کرتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے. سبحان اللہ. گرامی وقار, یہ مقام مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ. یہ عظمت مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا مقام بیان ہو جائے ہم جیسے ناتوانوں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس آخری بات یہ ہوتی ہے کہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. دو ٹوک فرمایا خدا کائنات نے, دو لفظوں میں فرمایا یا ابا بکرن لم ابو بکر میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا الا غیر ربی, سوائے میرے رب کے, سوائے میرے رب کے. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, سوائے میرے رب کے میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا. دو ٹوک فرمایا آقا کائنات نے, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. تو جب رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا تو پھر ہمیں یہ کہنے دو خدائے برتلو بالا, ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی, بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے تو پھر تم بتاؤ پڑھا کیا ہے. حضرات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بڑی بلند و بالا ہیں, مصطفیٰ کی عظمتیں بڑی افضل و اعلیٰ ہیں. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں مصطفیٰ کی عظمت کا کھلا اعلان ہے. جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. کیوں؟ اللہ نے اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلایا؟ گناہ تو اللہ کے ہوئے ہیں, نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے, ناشکری اللہ کی ہوئی ہے. مسجد میں بلانا چاہیے تھا, خانہ کعبہ میں بلانا چاہیے تھا, رونے کا حکم ہونا چاہیے تھا, سجدے کا حکم ہونا چاہیے تھا, 2 رکعت نماز پڑھ کر کے توبہ کا حکم ہونا چاہیے تھا. مگر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور ظلم کرنے کے بعد مصطفیٰ کے در دولت پر پہنچ کر اللہ سے توبہ کریں اور پھر مصطفیٰ ان کے لیے سفارشی بن جائیں تو اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے. کیوں آقا کائنات کے کا در کیوں دکھایا گیا, مصطفیٰ جان رحمت کا در کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے عزیزان گرامی وقار کہ اگر اللہ کہتا لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور خانہ کعبہ میں آئیں, لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو بیت المقدس میں آئیں, لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو طور پہاڑ پہ چلے جائیں, اگر کسی مخصوص مقام کا ذکر ہوتا تو دنیا بھر کے بندوں کو اس مقام پہ پہنچنا لازم قرار دے دیا جاتا. اگر خانہ کعبہ میں بلایا جاتا تو ہند کے مسلمانوں سے ظلم ہوتا تو کعبے میں جانا پڑتا, کسی اور ملک کے مسلمان سے ظلم ہوتا تو اسے کعبے میں جانا پڑتا. اگر بیت المقدس میں بلایا جاتا تو کوڑاہی والوں اگر ظلم کر بیٹھتے تو بیت المقدس میں جانا پڑتا. اعظم گڑھ کا کوئی مسلمان اگر ظلم کرتا تو اسے بیت المقدس میں جانا پڑتا. مگر نہیں, مصطفیٰ کا در دکھایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا در در حقیقت در خدا ہے, مصطفیٰ کا در در حقیقت خدا کا در ہے, مصطفیٰ کا در در حقیقت خدا کا دربار ہے. عزیزان گرامی وقار اب وہاں جانے کی ضرورت ہے جس کے پاس استطاعت ہو, جس کے پاس دولت ہو, جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس سرمایہ ہو. لیکن اگر سرمایہ نہیں ہے, اگر دولت نہیں ہے, اگر طاقت نہیں ہے, اگر جا نہیں سکتے ہو تو پھر مصطفیٰ کا در صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ یہ زمین مصطفیٰ کا در ہے, آسمان مصطفیٰ کا در ہے, سدرہ مصطفیٰ کا در ہے, عرش مصطفیٰ کا در ہے. دل فرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ علا نہ ہو. مصطفیٰ کا در ہی نہیں ہے, در خدا ہے. جواب بریلی کا امام احمد رضا دیتا ہے خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر تو وہاں سے ہو, یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. واہ 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 یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر, واہ واہ واہ,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اس لیے مصطفیٰ کے در دولت پہ چلو۔ یہ مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ وہ لوگ جو صرف چلاتے ہیں کہ چلو مسجد میں، چلو مسجد میں، چلو سجدہ کرو، چلو مصلی بچھاؤ، چلو چلا کرو، ان سے پوچھو اس آیت کا وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں بھی روزہ رکھنے کا حکم تھا، یعنی رات میں عشاء کے بعد بھی آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، آپ اپنی بیوی سے قربت نہیں حاصل کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اپنی بیوی کے پاس گئے، قرب حاصل ہوا، صحبت کر بیٹھے، خیال آیا، ندامت ہوئی، آنکھوں میں آنسو آئے، رات بھر تڑپتے رہے، صبح کا انتظار رہا، صبح کا سورج نمودار ہوا، دوڑ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ عمر ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ عمر برباد ہو گیا، یا رسول اللہ عمر سے ظلم ہوا ہے، یا رسول اللہ عمر مجرم بن کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہوا کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی ہو گئی ہے، عمر ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بڑے شعور والے ہو، بڑے دانش مند ہو، بڑے عقل مند ہو، تمہیں مسجد میں جانا چاہیے تھا، گھر میں مصلی بچھانا چاہیے تھا، غسل کر کے تہجد پڑھنی چاہیے تھی، تہجد کے بعد معافی مانگنی چاہیے تھی، دعا کرنی چاہیے تھی، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے تھا، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے تھی، دوڑ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں آ گئے ہو؟ آقا کائنات کی بارگاہ میں کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، اور نادانو سنو سنو، اگر مصلی بچھا کر کے توبہ کرتا، اگر گھر میں گر گراتا، اگر نماز پڑھ کے رب کو مناتا تو رب بے شک سنتا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ صرف درگاہوں میں سنتا ہے، اللہ صرف مدینے میں سنتا ہے، نہیں، اللہ یہاں بھی سنتا ہے، اللہ گھر میں بھی سنتا ہے، اللہ تنہائیوں میں بھی سنتا ہے، اللہ محفلوں میں بھی سنتا ہے، مگر سن کر کے وہ ہماری مان جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر جب در مصطفیٰ کا ہوگا تو مانے گا بھی اور قبول بھی کرے گا، وہاں گارنٹی ہے، یہاں گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت عمر جواب دے رہے ہیں، اگر میں توبہ کرتا، میری توبہ قبول ہوتی یا نہ ہوتی اس کا مجھے علم نہیں ہے، مگر جب میں مصطفیٰ کے در پہ آ گیا ہوں تو اب توبہ بھی قبول ہوگی، معافی کی سند بھی ملے گی، اور میری غلطی امت کے لیے رحمت بن جائے گی۔ ادھر عمر رو رہے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ہے، عمر کے آنسو ہے، مصطفیٰ کا دربار ہے، عمر کی ندامت ہے، مصطفیٰ کا دربار ہے، حضرت عمر کی گریہ بازاری ہے، ادھر قدرت کو جلال آیا، جبریل سدرہ چھوڑ دو، میرے محبوب کے در پر عمر حاضر ہو کر کے توبہ و استغفار کر رہا ہے، میرے محبوب کو سفارشی بناتا ہے، اس لیے صرف بخشش کا پروانہ ہی نہیں بلکہ یہ آیت بھی لے کر کے جاؤ، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، مدرسہ اہل سنت سراج العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عمر، تمہاری غلطی کی بنیاد پر تم نے ندامت کے جو آنسو مصطفیٰ کے در پر بہائے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ فرماتا ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی تمہاری عورتوں کو رات میں حلال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، آقا کائنات نے حمل دیکھا، چھوڑ دے دی، کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ عورت آئی، پھر مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ جب دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا۔ یہ مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آقا کائنات کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا ہے، بتا دیجئے کہاں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے فلاں وادی میں فلاں درخت سے اس کی رکیل الجھ گئی ہے، جاؤ تمہارا اونٹ تمہیں وہی مل جائے گا۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، چوچرا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ آقا کائنات کا مقام و مرتبہ ہی یہی ہے کہ انہیں اللہ نے چھپی ہوئی چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے، وہ غیب جانتے ہیں۔ عقیدہ دیا ہے بریلی کے امام احمد رضا نے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ
खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजान गिरामी वकार, मुस्तफा की अजमतों को कौन नाप सकता है, मुस्तफा के मकाम को कौन नाप सकता है। उन मौलवियों का दिमाग खराब है जो तराजू लेकर के बैठे हैं, मुस्तफा का इल्म नाप रहे हैं, मुस्तफा का मकाम नाप रहे हैं, मुस्तफा की अजमतें नाप रहे हैं। अरे देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। जब आकाए कायनात ने ये नहीं बताया कि मेरे रब ने मुझे कितना दे दिया है, जब रब ने इसकी वजाहत नहीं की कि मैंने अपने महबूब को क्या दिया है, तो हमाशुमा नापने वाले कौन होते हैं। मगर ये सादत, ये दौलत अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई है कि इन सादात की मौजूदगी में हजरत मौलाना अकील अशरफी की जबान से निकलता है, या रसूल अल्लाह, हम आपकी ज़ात अक़दस को नापते नहीं है, बल्कि हम तो आप पर दिलो जान से कुर्बान होकर के कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। मकाम व मर्तबा अहले सुन्नत के स्टेज से बयान होता है। अजीजान गिरामी वकार, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, दिया गया वक्त मेरा अनकरीब खत्म होने वाला है, इसलिए मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा टर्न दूंगा और मुस्तफ़ा का मकाम ही समझाऊंगा। जरा आकाए कायनात का मकाम व मर्तबा एक दूसरे जाविये से समझिए, दूसरे नजरिए से समझिए, दूसरी सूरत से समझिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, आकाए कायनात का दरबार है। आकाए कायनात के दरबार से पहले भी नबियों का दरबार लग चुका है, नबी पाक से पहले भी नबियों की दरसगाहें कायम हुई हैं। हजरत मूसा की दरसगाह कायम है, हजरत ईसा की दरसगाह कायम है, अगर हजरत ज़करिया का दरबार है, हजरत यहया का दरबार है, हजरत यूशा का दरबार है। आप जरा इन दरबारों का जायजा लें और फिर मुस्तफ़ा की अजमतें देखें। आप हजरत मूसा की दरसगाह का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा बनी इसराइल के चंद तलबा जनाब मूसा की दरसगाह में पढ़ने वाले मिलेंगे। हजरत ईसा की दरसगाह का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ बनी इसराइल के चंद लोग हजरत ईसा से तालीम हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जनाब मूसा की दरसगाह में बनी इसराइल के अलावा कोई दूसरा तालिब इल्म नजर नहीं आता है। हजरत ईसा के मदरसे में हजरत ईसा के मानने वालों के अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट आपको नजर नहीं आता है। मगर चलो मदीने का दरबार है, अब ये मुस्तफा का मदरसा है, ये मस्जिद नबवी है, कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं है, खजूरों के तने हैं और वही कच्ची सी मस्जिद है। असहाब सुफ़ा के लिए वही मिट्टी का चौतरा है जहां बैठ करके सहाबा इल्म हासिल कर रहे हैं। मगर मुस्तफा ने दरसगाह कायम की है। हजरत ईसा की दरसगाह में बनी इसराइल के अलावा कोई तालिब इल्म नजर नहीं आएगा। हजरत मूसा की बारगाह में बनी इसराइल के अलावा कोई स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा। मगर मुस्तफा की दरसगाह देखो, आकाए कायनात का मदरसा देखो, नबी पाक का मदरसा देखो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मदरसे में दाखिले की इब्तिदा की है। सदाए आम है याराने नुक्तदा के लिए हजरत अबू बकर आते हैं, मुस्तफा के मदरसे में एडमिशन लेते हैं। हजरत उमर आते हैं, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ते हैं। हजरत उस्मान आते हैं, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ते हैं। हजरत अली आते हैं, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ते हैं। ये सब कौन है? मक्का के रहने वाले हैं। लेकिन सुनो सुनो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में पढ़ते हैं। सुहैब रूम से चल करके आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में दाखिला लेते हैं। बिलाल हबशा से चल करके आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में दाखिला लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा बाहर से आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में पढ़ते हैं। हजरत सलमान फारस से आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में पढ़ते हैं। यानी आकाए कायनात का सिर्फ छोटा सा मदरसा ही नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां आपको फारस का स्टूडेंट भी नजर आएगा, यमन का तालिब इल्म भी नजर आएगा, कुरैश का तालिब इल्म भी नजर आएगा, मदीने का तालिब इल्म भी नजर आएगा। और फिर 23 साला कोर्स में मुस्तफा सिर्फ एक किताब पढ़ाते हैं और उस किताब का नाम है कुरान, उस किताब का नाम है कलामुल्लाह, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। वो एक किताब पढ़ाई जाती है और उसी एक किताब से हर तालिब इल्म को सिर्फ एक डिग्री नहीं दी जाती है, बल्कि डिग्रियां मुख्तलिफ है, कोर्स एक है, किताब एक है, मगर डिग्रियां अलग अलग है। सिद्दीक़ अकबर पढ़ रहे हैं, सदाकत की डिग्री दी जा रही है। हजरत उमर पढ़ रहे हैं, अदालत की डिग्री दी जा रही है। हजरत उस्मान पढ़ रहे हैं, सखावत की डिग्री दी जा रही है। हजरत अली पढ़ रहे हैं, शुजाअत की डिग्री दी जा रही है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, किसके शागिर्द हैं? मुस्तफा के शागिर्द हैं। क्या पढ़ाया गया है? कुरान पढ़ाया गया है। क्या बन करके निकले हैं? मुफस्सिर कुरान बन करके निकले हैं। ये हजरत अबू हुरैरा है, किसके शागिर्द हैं? मुस्तफा के शागिर्द हैं। क्या
کیا پڑھایا گیا ہے؟ قرآن پڑھایا گیا ہے۔ کون سی ڈگری ملی ہے؟ محدث بن کر کے نکلے ہیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں، کس کے شاگرد ہیں؟ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں۔ کیا پڑھایا گیا ہے؟ قرآن پڑھایا گیا ہے۔ کون سی ڈگری ملی ہے؟ بہت بڑے جنرل ہیں، بہت بڑے جنرل ہیں، ان کو میدان جنگ میں لڑنے کی ڈگری عطا کی گئی ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ہیں، یہ حضرت سعد بن وقاص ہیں۔ یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے ہیں۔ کیا ملا ہے؟ آقا کائنات نے جنگی داؤ پیچ سکھا کر کے انہیں میدان کا شہ سوار بنا دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کس کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ مصطفیٰ کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ کیا پڑھایا گیا ہے؟ قرآن پڑھایا گیا ہے۔ ڈگری کون سی ہے؟ تصوف کی بہت بڑی ڈگری ہے، اور یہ صوفیوں کے امام کہلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب آقا کائنات کی اس جامعیت کا اندازہ لگائیے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پہلوؤں کو دیکھ کر مصطفیٰ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے۔ آقا کائنات نے صرف ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مگر اس ایک مدرسے میں وہ سب کچھ پڑھایا تھا جس کی بنیاد پر دنیا میں نظام عدل قائم کیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ان علماء کو بہت اچھے، بڑا بھولا بھالا سمجھتے ہیں کہ ارے زندہ باد۔ مولانا لوگ بس ہائے مدرسہ ہائے مدرسہ ہائے مدرسہ۔ ارے یہ مدرسہ آج کی پیداوار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کائنات نے ازواج مطہرات کے خیمے بعد میں بنوائے تھے، اصحاب صفہ کا چوترا پہلے بنوایا تھا، جہاں رہ کر کے وہ مصطفیٰ سے علم دین حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عقیل اشرفی صاحب نے اگر مدرسہ سراج العلوم حنفیہ قائم کیا ہے، اور قائم کرنے کے بعد ان کی نگرانی اور ان کی سربراہی میں اساتذہ نے انتھک محنتیں کر کے 14 بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، تو صرف بچوں کو حافظ قرآن ہی نہیں بنایا، بلکہ ان ٹھیکا چوکیا والوں کو جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں نکال دی جائیں گی، جہاد کا مفہوم مٹا دیا جائے گا، قرآن میں تحریف کر دی جائے گی، قرآن کی آیتوں کو ہٹا دیا جائے گا، نیا قرآن ترتیب دیا جائے گا، نیا قرآن چھاپا جائے گا، پرانا قرآن مٹا دیا جائے گا۔ مدرسہ سراج العلوم حنفیہ خاموشی کے ساتھ یہ جواب دیتا ہے، او ظالمو، تم مٹانا چاہتے ہو ورق میں لکھنے والا قرآن، تم مٹا کر کے دیکھو، آج 14 حافظ یہ جو پیدا ہو رہے ہیں، کل میدان میں اتر کر کے کہیں گے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دنیا کے اتنے بڑے چیلنج کا جواب دینا کیا صرف مولانا عقیل اشرفی کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف مولانا جمیل کی ذمہ داری ہے؟ نہیں نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کولاہی کے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، دنیا کے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، علاقے کے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلائیے، آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا عقیل اشرفی نے جو ایک آواز بلند کی ہے کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک دیپ چلایا ہے ہواؤں کے خلاف، ان کی اس آواز پر لبیک کہو، اور کہو مولانا جمیل صاحب، مولانا عقیل اشرفی صاحب قبلہ، آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ آپ نے جس طرح فتنوں کے دور میں بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے باطل قوموں کو جواب دیا ہے، تو پھر ہماری دولت کے خزانے آپ کے ادارے کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ہم اپنی جیب خاص سے آپ کے ادارے کو تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خدمتوں کا آپ کو اجازت دے رہے ہو تو آپ کہہ سکیں یا رسول اللہ، کولاہی کے یہ غیور مسلمان، علاقے سے آنے والے یہ غیور مسلمان، یہ عقیدت مند جو یہاں ہجوم میں دکھ رہے ہیں، انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا تھا، کسی کا 10 روپیہ لگا ہے، کسی کا 100 روپیہ لگا ہے، کسی کا 1000 2000 لگا ہے، کسی نے پسینہ دیا ہے، کسی نے مال دیا ہے، کسی نے مشورہ دیا ہے، کسی نے ساتھ دیا ہے، کسی نے حوصلہ بندھایا ہے، کسی نے ہمت بندھائی ہے، یہ سب میرے ساتھ ہے۔ تو کل قیامت میں جہاں حفاظ کرام کے والدین کے سر پر تاج سجایا جا رہا ہوگا، وہی آپ کی خدمتوں کا بھی
بھی اللہ آپ کو انعام عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے عزیزان گرامی وقار، کیا ہے اس مجمع میں کوئی ایسا دیوانہ اور جذباتی جو ان سادات کرام کی محبت میں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی محبت میں، امام عالی مقام حضرت امام حسین کے آخری سجدے کی محبت میں کھڑا ہو کر کے اس مدرسے کو اپنا تعاون پیش کرے اور کہے کہ میری طرف سے مدرسہ سراج العلوم حنفیہ کو اتنا چندہ دیا جاتا ہے؟ کوئی ایسا دیوانہ جو رسول اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابتدا اسٹیج سے ہوئی ہے عزیزان گرامی وقار. خاندان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، جھگڑے خاندانوں میں ہی ہوا کرتے ہیں، پڑوسیوں ہی میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن دیکھیے میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری آواز پر سب سے پہلے میرے خاندان نے لبیک کہا ہے، میری آواز پہ سب سے پہلے میری برادری نے لبیک کہا ہے. اس لیے عزیزان گرامی وقار، اگر آپ کی غیرتیں زندہ ہیں، آپ کے دل میں ابھی امام حسین کی قربانیوں کا احساس باقی ہے، اگر مدرسوں کی افادیت اور مدرسے کی عظمتوں کا وقار آپ کی بارگاہوں میں باقی ہے، تو پھر بچہ ایک بھی بزرگ چھوٹنے نہ پائے. کھڑے ہو کر کے آئیے اور کہیے، اے مولانا عقیل صاحب، آپ نے آواز دی ہے، ہم آخری دم تک آپ کی آواز پر لبیک کہتے رہیں گے. آپ نے چندہ کیا مانگا ہے؟ دل مانگ لیتے تو نکال کے دے دیا جاتا. سبحان عزیزان گرامی وقار، الحمدللہ دیوانوں کی بھیڑ امٹ آئی ہے، دیوانے کشا چلے آ رہے ہیں. آئیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے اللہ دارین کی سعادت عطا فرمائے. آئیے اللہ حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. آئیے اللہ نبیر امام الاولیاء کا صدقہ عطا فرما دے، شہزادے جھوسی کا صدقہ عطا فرما دے. چلے آؤ دیوانوں، تمہارا یہ 1 روپیہ بھی برباد نہیں جائے گا، بلکہ آج جو تم یہاں دو گے کل قیامت میں 70 گنا زیادہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ. عزیزان گرامی وقار، بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتلاتے، تو ان کا خرچ کردہ مال اللہ کے یہاں جمع ہوتا ہے. حضور سید صاحب کے ہاتھ میں دیتے جائیے، اس طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے کا صدقہ بھی ملتا جائے گا اور آپ کا تعاون بھی اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرما لے گا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کسی پر احسان نہیں جتلاتے، تو ان کا خرچ کردہ مال اللہ کے یہاں جمع ہوتا ہے اور انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تقریر کے فوراً بعد جلسے دستار بندی کا منظر، ترنت تقریر کے فوراً بعد، اس لیے بیٹھے رہے. سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ دیوانوں کی بھیڑ امتی ہے. چلے آئیے، حالات کیسے بھی ہوں دیوانے اپنا راستہ بنا ہی لیتے ہیں. یہ دیوانے جو آج مدرسہ سراج العلوم حنفیہ کے نام پر اٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ اس وقت تک مولانا عقیل اشرفی صاحب قبلہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے جب تک آپ کی قائم کردہ یہ عمارت، آپ کا قائم کردہ یہ ادارہ موجود ہے، اس وقت تک یہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. اگر ان کے دست و پا کمزور ہوں گے تو ان کی نسلیں آپ کا ساتھ دیں گی، مگر یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ وہ مدرسہ جسے رسول اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، ہم نے کہیں بھی اسے نہیں چھوڑا تھا، آج بھی ہم نے اسے نہیں چھوڑا ہے اور ہم رہتی دنیا تک اپنے مدرسوں کو نہیں چھوڑیں گے. بلکہ جب بھی ہمارے علماء ہمیں آواز دیں گے، ہم اپنی استطاعت، اپنی طاقت اور اپنے مال سے زیادہ اپنے اداروں کا تعاون کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ او ظالموں، تم قرآن مٹانا چاہتے ہو، قرآن پڑھانے والے اساتذہ اور علماء مٹانا چاہتے ہو. جن اداروں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تم ان اداروں کو مٹانا چاہتے ہو، تو پھر قسم ہے تمہیں، تم اپنی طاقتیں آزما لو، ہم اپنے حوصلے آزماتے ہیں. ادھر آ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. طلبہ کرام سے گزارش ہے بلا تاخیر وہ لوگ اسٹیج پر آ جائیں.
दस्तार जिनकी है, जो फारगीन हैं, उनसे गुजारिश है वो लोग स्टेज पर आ जाएं, तुरंत आ जाएं। लायुम किनो सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। लोग अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें और मुस्तफ़ा के दर दौलत पर हाजिर होकर तौबा करें और अल्लाह से आकाए कायनात उनके लिए शफाअत तलब कर लें, तो बंदे अल्लाह को बख्शने वाला गफूरुर रहीम पाएंगे। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ इज़ान साहब को पढ़ाइए, जब तक दस्तार कराइए। हेलो, सुभान अल्लाह। तकरीर के